الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت امرنا ان نخرج العواتق والخیز فی العیدین یشهدن الخیر ودعوت المسلمین وتعتزل الخیز علی المصلی خیز المصلی متفق علیہ۔ آج کے درس کے اندر ایک چیز یہ بیان ہوگی کہ عید کی نماز کے لیے عورتوں کا آنا بھی لازمی ہے، ضروری ہے۔ سیدنا ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ام عطیہ کا نام نصیبہ بنت کعب یا نصیبہ بنت کعب ہے، نصیبہ یا نصیبہ۔ یہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم جوان لڑکیوں کو اور اسی طرح حیض والی عورتوں کو عیدین کے لیے نکالیں، یعنی کہ جائے نماز کی طرف لے کر آئیں، اور وہ خیر کے کاموں میں اور اسی طرح مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں، اور حیضہ عورتیں جو ہیں وہ جائے نماز سے یعنی کہ عیدگاہ میں جہاں نماز ادا کرنی ہے اس جگہ سے الگ رہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اس کے اندر جو کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا، تو حکم دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ عورتوں کو وہ نکلیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ وہ عورتوں کو نکالیں، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے انسان جانتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اتنی صلاحیت اہلیت رکھتا ہے کہ باقی کو قائل کر لے گا، نکال لے گا، یعنی کہ کام کے اوپر ابھار لے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عطیہ کو یہ کام سونپا۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حیضہ عورتیں جو ہیں وہ نکلتی تھیں اور لوگوں کے پیچھے رہتی اور لوگوں کے ساتھ تکبیرات وہ بھی کہتی تھیں۔ مسلم کی روایت ہے، اور مسلم کی ایک دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے کسی ایک کے پاس دوپٹہ نہ ہو، کپڑا نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ تو فرمایا کہ پھر اس کی بہن اپنے کپڑے میں سے اس کو دے دے، یعنی کہ اتنی تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نماز کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ تو عورتوں کا مردوں کی طرح نماز پڑھنا لازمی ہے، فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ عیدگاہ میں جائیں، نماز ادا کریں۔ جس طرح مردوں پر لازمی ہے، واجب ہے، فرض ہے عید ادا کرنا، اسی طرح عورتوں پر بھی لازم ہے۔ اور جو مرد روکتا ہے وہ کل اللہ کے حضور گناہگار ہوگا، اللہ کے حضور اس سے جواب دہ ہونا پڑے گا کہ عورت کو اگر وہ روکتا ہے عیدگاہ کے اندر جانے سے تو اللہ کے ہاں مجرم ہے، وہ کل اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا، جواب دینا پڑے گا اسے۔ اور اسی طرح جو صاحب اختیار افراد ہیں ان کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ عورتوں کی نماز کا انتظام اور انصرام کریں۔ انتظام اور انصرام کرنا ان پر لازم ہے، کیونکہ انتظام ہوگا تو تبھی وہ آئیں گی، اگر نہیں ہے انتظام تو وہ رہ جائیں گی ایک فرض سے، اور فرض سے رہنے کا ثواب صاحب اختیار صاحب جو اختیار ہے اس کے اوپر ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے مجرم قرار پائے گا۔ تو لہذا عورتوں کا مسجد کے عیدگاہ کے اندر آنا لازمی ہے۔ ہاں فرما دیا کہ اگر وہ حیضہ ہیں، بیماری حیض کے اندر مبتلا ہیں، تو وہ پھر نماز والی جگہ سے الگ رہیں، باقی کاموں کے اندر شریک رہیں، دعا کے اندر شریک رہیں، تکبیرات کہیں، خیر کے باقی جو کام ہیں، وعظ و نصیحت جو ہے خطیب کی وہ سماعت کریں، باقی یہ نماز نہیں ادا کریں گی وہ۔ لیکن دیکھیں نا کتنی تاکید ہے، جس کے اوپر نماز بھی لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، حیضہ عورت، اس کو بھی نکلنے کا حکم دیا کہ وہ جائے مسلمانوں کی دعاؤں میں، اور اسی طرح خطیب کی بات کو سماعت کرے اور خیر کے کام کے اندر شریک ہو۔ حیضہ عورت کو نماز منع ہے، لیکن عیدگاہ کے لیے عید کے لیے نکلنے کا اسپیشل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اسپیشل حکم دیا ہے۔ تو لہذا عیدگاہ کے اندر عورتوں کا آنا لازمی ہے، فرض ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے یہ بیان ہے کہ خطبہ عید کب ہوگا، اس کا وقت کیا ہے، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب جو تھے یہ عید کی نماز پڑھتے تھے خطبہ عید سے پہلے، یعنی کہ خطبہ بعد میں دیتے
پہلے نماز ادا کرتے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یہ اصل میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ اس لیے کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بعض افراد نے اپنی منطق پیش کرنا شروع کر دی. مثلا صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جب آتے عیدگاہ کے اندر تو پہلا کام نماز کا کرتے. نماز کا کام کر پھر نماز ختم ہونے کے بعد لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، واضح نصیحت لوگوں کو کرتے اور اسی طرح ان کو حکم دیتے. یعنی کہ اگر کوئی لشکر بھیجنا ہوتا تو اس لشکر کو بھیجنے کا حکم دیتے. تو فرماتے ہیں کہ معاملہ اسی طرح رہا، لیکن جب مروان مدینہ کا گورنر بنا تو اس نے یہ کیا کہ کہتے ہیں کہ میں نکلا اس کے ساتھ عید پڑھنے کے لیے. بخاری کے اندر ہے، کہتے ہیں کہ میں عید پڑھنے کے لیے نکلا تو اس نے خطبہ عید نماز سے پہلے دینا چاہا. تو میں نے اسے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ اگر میں خطبہ عید بعد میں دوں گا تو لوگ تو چلیں جائیں گے، لوگ خطبہ نہیں سنیں گے. تو یہ منطق شریعت کے اندر نہیں چلتی، کیونکہ خطبہ جمعہ جو ہے وہ نماز جمعہ کے لیے شرط ہے کہ نماز جمعہ کے لیے خطبہ جمعہ سننا ضروری ہے، لازمی ہے، واجب ہے. جیسا کہ پیچھے جو باب الجمعہ ہے اس کے اندر بیان ہو چکا ہے کہ جمعہ کا خطبہ سننا لازمی ہے، لیکن عید کا خطبہ جو سننا ہے وہ لازمی نہیں ہے، وہ مستحب ہے. بعد میں اگر کوئی خطبہ سنتا ہے تو اچھی بات ہے، فضیلت والا کام ہے، نہیں سنتا تو نہ سنے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا عید کے اندر. تو جب نماز عید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لی تو فرمایا کہ ان نخطب، ہم تو خطبہ دینے لگے ہیں. فمن احب ان یجلس، جو چاہتا ہے بیٹھ رہے، للخطبہ، خطبے کے لیے. تو فرمایا کہ فلیجلس، وہ بیٹھا رہے. ومن احب ان یذهب فلیذهب، جو چاہتا ہے جانا وہ چلا جائے، یعنی کہ خطبہ نہ سنے. یہ سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے. تو لہذا خطبہ عید سننا جو ہے یہ مستحب ہے. نہیں سنے گا آدمی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خطبہ عید ہوگا بعد میں، یعنی کہ نماز کے بعد میں ہوگا. اس نظریے سے پہلے دینا کہ لوگ سنیں گے نہیں، پہلے خطبہ عید دے دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے. یہ مروان نے کام شروع کیا تھا، جیسا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت جو ہے یہ دلیل ہے کہ خطبہ عید نماز سے پہلے نہیں ہوگا، نماز کے بعد میں ہوگا عید کے دن. لیکن جمعے کا جو ہے وہ پہلے خطبہ ہوتا ہے، بعد میں نماز ہوتی ہے. باقی اس روایت کے اندر جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ خطبہ سے پہلے نماز پڑھتے تھے. تو یہاں پر الخطبہ یعنی کہ مفرد لفظ آیا ہے، واحد لفظ آیا ہے. تو خطبہ جو عید ہے وہ ایک ہی دیا جائے گا خطبہ. دو خطبوں کی جو دلیل ہے، ایک سنن نسائی وغیرہ کے اندر آتی ہے، وہ روایت ضعیف ہے، وہ سند ثابت نہیں ہے. خطبہ عید ایک ہی ہے، ایک ہی خطبہ عید دیا جائے گا. اور اس خطبہ عید کے لیے کوئی ممبر وغیرہ بھی نہیں رکھا جائے گا، بلکہ بغیر ممبر کے ویسے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا جائے گا. تو خطبہ ایک ہے، باقی یہ نماز کے بعد میں خطبہ ہے، نماز سے پہلے نہیں ہے. اگر کوئی سنتا ہے تو سنے، مستحب ہے، فضیلت والا کام ہے. نہیں سنتا تو چلا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی کہ جو بیٹھتا ہے تو خطبہ کے لیے بیٹھے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. تو لہذا خطبہ عید اور خطبہ جمعہ میں یہ فرق ہے، اور اس کو بعد رکھنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ جو نہیں سننا چاہتا، جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، لیکن جمعے کا خطبہ سننا جو ہے وہ ضروری ہے، لازمی ہے. کل جو ہے انشاءاللہ آگے جو ہے مسائل جو ہیں وہ بیان ہوں گے، یعنی کہ جمعہ سے پہلے اور بعد میں کچھ رکھتے پڑھنا ثابت ہیں کہ نہیں، وہ کل بیان ہوں گی. واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.